أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے. کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. کیا پھر بھی تم لوگ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں. کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے. سورہ یوسف آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ یوسف کی آخر کی آیتیں ہیں جس میں سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. کیونکہ سورہ یوسف کا نزول مشرکین مکہ کے سوال پر ہوا تھا. ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آخر کار بنی اسرائیل کنعان سے مصر آ کر کیسے آباد ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ اسی کے جواب میں پوری سورہ اللہ نے نازل کی. اور اس پوری سورہ کے اندر آپ کو جس طرح برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی حرکتیں مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی. انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے باپ کی نگاہوں سے دور کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے مصر پہنچ گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کے لیے مجبور ہوئے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد پن پہ آپ کو انصار ملے، آپ کی طاقت قوت بڑھی،
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب اپنا وطن چھوڑا، انہیں مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا، تو مصر گئے اور اللہ نے وہاں پر انہیں حکومت عطا کی، وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، کسی نہ کسی شکل میں یہ معاملہ دراصل مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے درمیان رہا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں غور کرے، جو بھی چیزیں پیش آتی ہے، جو واقعات، جو حادثات، جو معاملات ہیں، وہ دراصل اسی کی زندگی کی عکاسی ہوتی ہیں۔ آپ غور کیجئے، سورہ کہف ہر جمعہ کے دن پڑھنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری کی طویل روایت اور اسی کے ضمن میں پورے واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ نکلے، علم کی تلاش میں کچھ سیکھنا چاہتے تھے، پہلا واقعہ پیش آیا۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ ایک کشتی میں لوگوں نے ان لوگوں کے پر ان کی بزرگی اور ان لوگوں کے طور طریقے دیکھنے کے بعد مفت میں سوار کیا۔ حضرت خضر نے اس کے بدلے میں کشتی کو داغدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے پر احسان کیا، رحم کیا، اور ہم ان کی کشتی کو داغدار کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ چونکہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ تم مجھ سے کسی بارے میں سوال مت کرنا جب تک کہ میں تمہیں جواب نہ دوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام قابو نہیں رکھ پائے اور انہوں نے سوال کیا، انہیں ٹوکا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے کو بغیر کسی جرم کی پاداش میں مار دیا۔ یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں کیا، سوال کر بیٹھے اور کہا کہ اگر اس کے بعد میں تم سے سوال کروں تو پھر ہماری اور تمہاری ملاقات ختم ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، عذر و باقی نہیں رہے گا۔ ایک بستی میں پہنچے، بھوکے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بستی والوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دیوار کو انہوں نے دیکھا جو گرنے کے بالکل قریب تھی۔ حضرت خضر نے اپنی خودآگاہ صلاحیت کے بلبوتے کے پر اس دیوار کو جگہ پر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، ہم ان کے پریشان کر رہے ہیں، کیوں نہ اس دیوار کے سیدھا کرنے کے بدلے میں ہم اجرت لیتے، وہ ہمارے کھانے کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو رہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا لیکن تم نے سوالات کیے، موقع دیا گیا، موقع ختم ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے سوالات کے جواب بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں فکر نہ ہو کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہے۔ بتا دیا وجہ کہ آگے چل کر ایک بادشاہ تھا جو سالم اور اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو داغدار کر دیا تاکہ اس تھوڑے سے خرابی کی بنیاد کے پر پوری کشتی محفوظ ہو جائے۔ بچے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین مومن تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں اس بات کا ڈر لگا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے مومن والدین کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، تو ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس کو مار دیا گیا۔ ایمان کی راہ میں رکاوٹ جو بھی بنے اس کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اصل چیز ایمان ہے، باقی سب چیزیں بے معنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں جنگ بدر کے موقع پر آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، مار دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ بدر میں اپنے سگے باپ کو مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو مارا تھا۔ راہ حق میں اور حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تیسری وجہ، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے والدین وہاں چھپا کر گئے تھے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد اس خزانے کو لے لیتے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہوتا، لوگ ان کے بچپنے میں ہی اس کا ناجائز استعمال کر کے اس سے انہیں محروم کر دیتے،
اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ یہاں اس واقعے کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہی 3 واقعات قریب قریب انہی شکلوں میں پیش آئے تھے۔ کشتی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر کشتی کو داغدار کر دیا جائے گا تو ڈوبنے کا خطرہ ہے، حالانکہ ان کے بچپنے میں بغیر کسی ملاح کے جب وہ بالکل بے سہارا تھے، ان کی ماں نے انہیں صندوق کے اندر رکھ کر دریا کے حوالے کیا تھا، تو اس وقت کس نے بچایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو واقعہ ان کے بچپن میں پیش آیا تھا، جوانی میں جب وہ چیز پیش آ رہی ہے اس کے پر انہیں اعتراض ہوا، تو غور کرنے کی بات ہے کہ وہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ آگے جب ایک بچے کے قتل کے پر انہوں نے آواز اٹھائی، بات یہ تھی کہ انہوں نے بھی غلطی سے ایک قبطی کو مار دیا تھا، حالانکہ وہ اصلاح کے لیے ایک تھپڑ مارے تھے، لیکن وہی ایک تھپڑ اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ ان کی زندگی کے اندر واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اور تیسرا کہ جب انہوں نے بغیر کسی اجرت اور مزدوری کے اس دیوار کو سیدھا کیا تو انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا، جبکہ وہ اس وقت شدید محتاج تھے۔ جب وہ مصر سے مدین کی جانب گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت شعیب ان کی جو بچیاں تھیں جو شرم کے مارے قوم کے لوگوں سے پیچھے ہٹ کر اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی تھی، جب لوگوں نے پانی پلا لیا اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو جو پیدل مدین بھاگتے ہوئے گئے تھے وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو بغیر کسی اجرت کے، جبکہ وہ شدید محتاج تھے، دعا بھی مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو جو بھی چیز مجھے نواز دے میں اس کا محتاج ہوں، جو خیر بھی مجھے عطا کر، اس لیے کہ بالکل بے سہارا تھے۔ وہاں پر انہوں نے بغیر اجرت کے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، ساری بکریوں کو پانی پلایا، تو ان کی زندگی میں واقعہ پیش آ چکا تھا۔ وہاں ان کو ضرورت تھی لیکن انہوں نے اجرت طلب نہیں کی تھی۔ تو انسانی زندگی غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ مقافات عمل یا ہماری پچھلی کارکردگی کی عکاسیاں ہوتی ہیں، ان کی جھلک ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے اندر پیش آتی ہیں۔ تو قرآن نے سورہ یوسف کے آخر میں انہی چیزوں کا نچوڑ پیش کیا ہے کہ مشرکین مکہ جن چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے کے بعد اگر انہیں فرصت ہو غور کرنے کی، اپنے معاملات کے بارے میں محاسبہ کرنے کی، تو انہیں پتہ لگے گا کہ وہ خود ان تمام چیزوں سے جوجھ رہے ہیں، وہ برادران یوسف والا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک نشانی اللہ نے بتائی، سوال کیا کنعان سے مصر کیوں پہنچے، ساری بات بتا دی گئی، حالانکہ اس واقعے کی تصدیق یا اس کے بارے میں من و ان اس طرح کی باتیں بغیر کسی آسمانی ذرائع کے نہیں بیان کی جا سکتی۔ قرآن نے خود پیچھے کہا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش رچ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو اس واقعے کی خبر جو دے رہا ہے وہ اللہ ہے، جب وہاں پر آپ موجود نہیں ہیں اور اس واقعے کی خبر مینوان دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آسمان کی سچی خبریں آتی ہیں اور آپ سچے نبی ہیں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے، ہم نے جب ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا، ایک بڑی نشانی ظاہر کر دی، اس کے بعد بھی اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد گزر جاتے ہیں، منہ موڑ کر مسلمان نہیں ہوتے۔ جنہیں مسلمان ہوتا ہے وہ جگہ کے پر جو ہدایت کے قابل ہوتے جگہ کے پر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہدایت کو تسلیم نہیں کرنا ہے تو پھر اعتراض، بہانے، سوالات بہت سارے رہتے ہیں۔ یہ نکتہ چینیاں، بال کی کھال نکالنا، سوالات کے پر سوالات کھڑے کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہ ماننے کا نتیجہ ہے، یہ ہیلا اور بہانہ ہوتا ہے راہ فرار اختیار کرنے کا، اور جن کو ماننا ہوتا ہے وہ سوالات نہیں کرتے۔ حضرت زماد اسدی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے پر خطبہ مسنونہ پڑھ کر سنایا، اتنا ہی پیش کیا، کہا کہ اللہ کے رسول دوبارہ پڑھیے۔
آپ نے دوبارہ من 1 پڑھا، کہا کہ تیسری مرتبہ پڑھیے۔ تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک خناس بھرا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جادو کیا گیا ہے، آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ عام لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود طبیعت سے بدنام کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ انسان اسی وقت تک کسی حقیقت سے دور ہوتا ہے جب تک کہ وہ حقیقت تک پہنچتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی فاسق جس کے اخلاق، جس کے کردار، جس کی زبان کے پر اعتبار اور یقین نہ ہو تو اس کی خبروں کی تصدیق کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو اور ہوتا بھی ہے، اور ابھی تو جھوٹ کا دور ہے، سچوں کی تلاش کریں بڑے مشکل سے ملتے ہیں، جھوٹوں کو دے کے دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو حضرت زماد عصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ پٹی پڑھائی گئی تھی، اور ان کے ذہن میں خناس بھرا گیا تھا کہ آپ کے پر کسی جن کا، شیطان کا سایہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دم کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین جھاڑ پھونک کرنے والے آج کی زبان میں بابا تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ خطبہ مسنونہ جو انتہائی اعلیٰ کلام ہے من 1 پڑھتے ہوئے سنا تو یقین کر لیا کہ دراصل آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق، آپ کے دماغ کے پر کوئی اثر نہیں ہے، اصل میں لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر فطور ہے، آپ کی شخصیت ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ حقیقت کھل گئی، جگہ پر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بدنامی، بے عزتی، الزامات سب بے معنی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان جیسے ہی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے تو جھوٹے وہاں پر بے نقاب ہوتے ہیں اور حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنا جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے۔ سعودی عرب دنیا میں شاید واحد ملک ہوگا جس کے خلاف سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے توحید کی برکت سے جب لوگ قریب جاتے ہیں اور وہ حقیقتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جھوٹا ان لوگوں کی نظروں میں کون ٹھہرا؟ جو پروپیگنڈا کرتے تھے، جو الزام تراشیاں کیا کرتے تھے۔ تو ایک حد ہوتی ہے، جیسے ہی یہ پردہ گرتا ہے جسے بڑی محنت کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ساری سچائیاں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور سارا مکر و فریب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سامنے بھی لوگوں نے الزامات، بہتان تراشی، اس طرح کے پردوں کو ڈالنے کی کوشش کی تاکہ حقیقت کو چھپایا جا سکے، لیکن اللہ کو جو وہاں تک ان لوگوں کو پہنچانا تھا پہنچے اور حقیقت ان لوگوں کے سامنے آ گئی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں۔ قوم میں 3 طرح کا طبقہ ہے۔ اکثریت قرآن مجید کہہ رہا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور مشرکین مکہ کا اکثریت میجارٹی اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان لوگوں نے جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے، صرف یہ لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ٹھیک ہے لکھو۔ رحمان اور رحیم کو کٹ کر دیا گیا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، تبھی تو حج بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اپنے اعتبار سے۔ اختلاف تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو بھی شریک بنا رکھا تھا۔ ان لوگوں کا تلبیہ کیا تھا؟ مسلم میں ان لوگوں کے تلبیے کو نقل کیا گیا ہے۔ حج کے موقع کے پر تلبیہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے بعد وہ کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے، الا شریکا هو لک، تیرا ایک شریک ہے، تملکہ وما ملک، جس طرح تو اپنی ملکیت اور اپنے معاملات کے پر اختیارات رکھتا ہے ویسے وہ بھی رکھتا ہے۔
یہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا، تلبیہ کے اندر بھی انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑا تھا، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو عبادت کے قابل تسلیم کیا کرتے تھے۔ یہ خرابی تھی۔ ایک چھوٹا سا طبقہ قوم کے اندر وہ بھی تھا جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے منکر تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، یہ کائنات اپنے آپ وجود میں آئی ہے، یہ ان لوگوں کا ماننا تھا۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے تعلق سے بھی نقل کیا سورہ جاسیہ کے اندر کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، انسان کی جو ضروریات ہیں وہ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے، جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت لگتے گئی وہ ساری چیزیں وجود میں آتی گئی۔ نہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، نہ انسان کو زندگی عطا کرنے والا، نہ موت دینے والا، وہ اپنی طبعی فطری موت مر جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ اس کے علاوہ ایک آخری اور تیسرا طبقہ جو صراط مستقیم پر تھا، جو اللہ ہی کو مانتا تھا، اللہ کو بھی نہیں، صرف اللہ کو مانتا تھا، وہی طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ تو تین طبقے، اکثریت وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتی ہے، دوسرا چھوٹا سا طبقہ ہے جو کائنات میں کسی بنانے والے کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اور تیسرا وہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے۔ اور یہی طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ پسندیدہ طبقہ ہے، اور اسی کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے، اصحاب کرام تھے۔ تو قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں، اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت بیان کیا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اصحاب اکرام کو باقی 72 کی فکر نہیں تھی، انہوں نے صرف نبی سے یہ سوال کیا کہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا۔ انہوں نے 72 کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ کا رسول ان 72 کا کیا ہوگا، وہ اپنے انجام کو خود پہنچ جائیں گے، ورنہ قرآن و حدیث اتنے صاف طور کے پر دلائل کو بیان کرتے ہیں، انہیں تو اختلاف ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ صحابہ نے ذمہ داری صرف اس فرقے کے تعلق سے لی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ فرقہ ناجیہ ہے، اور ہمیں بھی اسی کی فکر کرنا ہے، 72 کی فکر نہیں کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ناجی فرقہ کون ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، نام بتاتے تو ہر کوئی نام رکھ لیتا اور کہتا کہ میں ناجی فرقے میں سے ہوں۔ آپ نے کردار، منہج کو بیان کیا، عقیدے کو بیان کیا، کہا ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ منہج ہے۔ قیامت تک جو بھی اس پیٹرن کے پر، اس طریقے پر، اس عقیدہ اور منہج کے پر ہوگا، حقیقت میں وہی مسلمان ہوگا، وہی ناجی گروں میں شامل ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ورنہ آج آپ دیکھیے سب سے زیادہ بدعت انجام دینے والے، شرکیات توحید سے زیادہ کرنے والے، مسجدوں سے زیادہ مزارات، اللہ سے زیادہ پیر ولی باباؤں پر یقین رکھنے والے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو کیا وہ اہل سنت والجماعت ہو گئے؟ نہیں۔ صحابہ کی زبان میں، اسلاف کی زبان میں سنت سے مراد عقیدہ ہے۔ جب آپ شرح السنہ پڑھیں گے امام بربہاری کی، انہوں نے شرح السنہ لکھا، سنت کی تشریح، کہا کہ سنت سے مراد عقیدہ ہے، اور یہ اصحاب کرام اسلاف کے اندر متداول تھا کہ وہ سنت کو عقیدے کے، ایمان کے معنی میں لیا کرتے تھے۔ تو شرح السنہ عقیدے کی شرح، تو اہل سنت یعنی جن کا عقیدہ عقیدہ توحید والا ہے، وہ شرک نہیں کرتے، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی جس طرح صحابہ اسلام کو فالو کیے، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اس کے مطابق چلے، فہم صحابہ جس کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے پر چلنے والے، یعنی جن کا عقیدہ اور جن کا طریقہ صحیح ہوگا، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ نام رکھ لینے سے کوئی بریلوی، کوئی بدعتی، کوئی بھی فرقے والا ہو، وہ مسلمان نہیں بن سکتا، وہ فرقہ ناجیہ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اپنے کردار، اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو عقیدہ توحید اور صحابہ کے طرز عمل کے مطابق نہ بنا لے۔ یہ اصل چیز ہے۔ قرآن نے صاف کہا اکثریت گمراہی کے راستے پر ہے، تو ہمیں اکثریت میزارٹی کو نہیں دیکھنا ہے۔ لوگ اسی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، اتنے سارے علماء، اتنی بڑی تعداد، یہ سب فضول باتیں ہیں۔
اور اگر تعداد کو دیکھنا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیت، کرسچن یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برحق ہے؟ میجارٹی، اکثریت، یہ دراصل حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو اور اکیلے ہو تو تم ہی حق کے پر ہو۔ کیا کہہ رہے؟ اگر تم اکیلے ہو اور حق کے پر ہو تو تم ہی جماعت ہو، تم ہی صحیح ہو۔ یہ اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، اور لوگ آج اکثریت کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ معتبر یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج صحیح ہے کہ نہیں، وہ صحیح ہے تو باقی ساری چیزیں قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کوئی بڑا عذاب ان لوگوں پر نازل نہیں کیا تھا، لے دے کر ایک عذاب تھا جو ان لوگوں کو تھوڑا تکلیف دیا، جو دخان تھا۔ کہہ سالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان لوگوں کے پر اسی طرح کی کہہ سالی نازل کر دے اور اسی میں مبتلا کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ میں رہنے والے لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، کمزوری کی وجہ سے دھواں دکھائی دیتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی وٹنس تھی، کمزوری تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رشتہ داری کا حوالہ دیا، کہا کہ ہم تو تمہاری رشتہ داری ہیں، اگر یہ مر رہے ہیں تو کون مر رہا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے دعا کی، کہہ سالی چھٹی، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ منتظر ہے کہ کوئی بڑا عذاب آ جائے۔ یہاں تو جان بچی ہوئی تھی، گرچہ مشکل میں تھے لیکن جان بچی ہوئی تھی، تو یہ منتظر ہے کہ اللہ کا کوئی بڑا عذاب، یعنی جو ان کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے اور ان لوگوں کی ہدایت، ایمان کے قبول کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہے، تو اس بات کے منتظر ہے۔ تو رہے، اللہ کا عذاب ایسے آتا ہے جہاں پر انسان کو شعور نہیں ہوتا، بالکل غفلت کا جو عالم ہوتا ہے، یہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا وقت۔ عذاب کے آنے کی دو ساعتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، سورہ اعراف کے اندر۔ پہلا یہ ہے کہ اس وقت صبح کا جو وقت ہوتا ہے، کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، یہ کھیل کود کے اندر مگن ہوں اور اچانک اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور دوسرا وقت جب ایک خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہوں اور اس وقت اللہ کا عذاب ہے۔ دو وقت ہے عذاب، ایک کھیلنے کے وقت وہ بھی غفلت کا ہوتا ہے، سونے کا وقت وہ بھی غفلت کا ہوتا ہے۔ تو انسان غفلت کا شکار ہوا، ہم کہتے ہیں نا، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، یہ وہی ہے، غفلت کا شکار ہوئے کہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی طرف سے مامون نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت بہتر ہو گئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، غفلت اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم آیت جو کہ اصول دعوت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے۔ اکثریت گمراہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو اللہ کے دین، اللہ کے لائے ہوئے قرآن و حدیث کے مسلک کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کا عذاب اس پر آئے گا، ڈنکے کی چوٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر کوئی مداہنت کروں، سستی کروں، نہیں، جو ہے وہ چپ چاپ بتا دے رہا ہوں۔ نہیں مانو گے تم خود اس کے نقصان کے ذمہ دار ہوگے، میں نہیں رہوں گا۔ تو صاف کہہ رہے ہیں، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، پہلا ہے راستہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کون راستے کے پر دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا ہے نیت صحیح ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ یہاں خاص طور سے ابھی جو ہمارے درمیان ایک مسئلہ عالمی سطح کے پر بنا ہوا ہے، سعودی عرب نے جب سے تبلیغی جماعت کے پر پابندی لگائی، حالانکہ پابندی بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے، تو لوگ اس بارے میں بڑے فکر مند ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، کریے، کون کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، بلغوا عنی ولو آیا، میری اگر ایک حدیث کا بھی علم ہے اس کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، لیکن کس چیز کی؟ جو نبی نے بیان کی ہے۔ طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی شریعت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ تو رسول کی زندگی میں دعوت سب سے اہم چیز ہے، کیا وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں کہ کسی ہندوستان کے شخصوں کو دعوت کے اصول اور ضابطے کو بنانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ نعوذ باللہ۔ اتنی ان لوگوں کے پہلے جو 1300 سال یا اس سے زیادہ سال کی مدت میں دعوت کا کام چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے، جو اس پیٹرن کے پر نہیں ہے جو ان لوگوں نے بنایا ہے، تو لوگ مسلمان کیسے ہو رہے ہیں؟ اگر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اصول اور ضابطے کے مطابق دعوت کا کام کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے تو قیامت تک پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا محتاج بن جائے۔ ہمیں اعتراض نہ دعوت سے ہے نہ تبلیغ سے ہے، بلکہ بہت بہترین عمل ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ابو داؤد کی روایت، نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، فحفظہ، اس کو یاد کرتا ہے، ووعاہ، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جیسے اس نے سنا ہے اسی طرح لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے۔ اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے گا۔ کسے؟ جو نبی کی حدیثوں کو من ون پہنچاتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصوں کو نہیں دعا دی جو من گھڑت واقعات کو، بزرگوں کے قصے کو، جو قرآن حدیث کے صاف صاف اصول اور ضابطے عقیدے سے ٹکراتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں نہیں۔ آپ نے کہا کہ جو میری بات پہنچائے، میرا دین پہنچائے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، باقی کسی اور کو نہیں۔ تو نبی کا طریقہ ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم بات بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ لوگوں کو، جب وہ ذکر وغیرہ کر رہے تھے تو ان کو منع کیا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں ذکر اذکار سے منع کر رہے ہیں۔ یہی تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ دعوت سے روک رہے ہیں، آپ قرآن سے روک رہے ہیں، نماز سے روک رہے ہیں۔ نہیں، جو جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا وہی جواب ہم بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں تمہیں ان چیزوں سے نہیں بلکہ نبی کے طریقے کی مخالفت سے منع کر رہا ہوں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دعوت میں نبی کے طریقے کی مخالفت ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر امام نماز میں 2 کے بجائے 3 سجدہ کرے فوراً ٹوک دیتے ہیں، تو عبادت میں جب ہم ایک چیز میں اضافہ برداشت نہیں کر سکتے تو دعوت میں یہ چیز کہاں سے برداشت ہوگی کہ آپ نبی کے طریقے کے خلاف کام کریں؟ نہیں قبول ہے۔ تو اعتراض وہاں پر ہے، دوسری طرف بات کو نہیں لے جانا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے صاف کہا سبیلی، اللہ کے رسول نے جو پیٹرن، جو منہج، جو طریقہ بتایا ہے وہی ہوگا۔ کس کی طرف دعوت دیں گے آپ؟ اللہ، اللہ کی طرف، کسی بندے، کسی شخصیت کی طرف نہیں۔ دعوت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نشانہ اور مقصود اللہ کی ذات ہو۔ اگر آپ کسی شخصیت یا کسی دنیا کے کسی بندے کو یا کوئی اور چیز کا ٹارگٹ لے کر چلے ہیں تو آپ کی دعوت غلط ہے، چاہے طریقہ صحیح ہے، لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت، دعوت کیا دنیا کی کوئی بھی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ تو اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے کے مطابق کام کرنا ہے۔ آگے قرآن مجید نے بیان کیا اللہ بصیرہ، بصیرت کہتے ہیں علم اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ جب دعوت دیں تو دعوت کے اونچ نیچ، فقہ جو ہوتی ہے، دعوت، فقہ دعوت بھی بہت اہم چیز ہے، کہاں پر کس چیز کو اہمیت دینا چاہیے لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال دی۔ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، بہت شدید حملہ تھا مسلمانوں کے پر، دجلہ کو کتابوں سے پاڑ کر پل بنا دیا گیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا گیا۔ وہ واقعہ بھی ہم سنتے جو حقیقت ہے کہ اگر کوئی تاتاری مسلمان کو کہہ دیتا رک یہیں پر، ابھی میرے پاس تلوار نہیں ہے، تلوار لا کر تجھ کو ماروں گا، اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا ڈر گیا تھا مسلمان۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس وقت کیا کہا تھا جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تاتاریوں کو شراب سے روک رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جنگ کی حالت ہے، انہیں شراب پینے سے مت روکو، اس لیے کہ اگر وہ شراب نہیں پئیں گے تو مسلمانوں کے پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و ناموس سے کھیلیں گے، یہ مست رہیں گے، شراب کے نشے میں مدہوش رہیں گے تو ان کا ذہن و دماغ مسلمانوں کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ فقہ الدعویٰ ہوتا ہے، کون سی بات کہاں پر کیسے کرنا ہے۔ ڈاکٹروں کو بھی آپ دیکھیے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہر بخار میں ایک ہی دوا دے دیں،
یا ہر سر درد یا بدن کے دردوں کے لیے ایک ہی دوا تجویز کی جائے، ہر کھانسی کے لیے ایک ہی دوا تجویز کی جائے. یہ دراصل دعوت کی فکر ہوتی ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید نے بیان کی، علی بصیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال صرف توحید کے پر دعوت دی، نماز روزہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ بنیاد ہے. اگر یہ صحیح تو باقی ساری چیزیں صحیح. تو دعوت کے اصول و ضابطے یہاں پر بیان کیے گئے. آپ نے بیان کیا انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین قیامت تک اسی منہج پر کام کریں گے. تو جو اس منہج کے پر دعوت کا کام کر رہا ہے وہ دراصل کامیاب ہے، اور جو اس منہج کے خلاف کام کر رہا ہے وہ دعوت منظور نہیں ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. قرآن نے یہاں اخیر کی چند آیتوں میں چند اہم چیزیں بیان کی. پہلی چیز یہ بیان کی قرآن نے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. نبوت صرف مردوں کے اندر آئی ہے، عورتوں کو نبوت نہیں عطا کی گئی. من اہل القری، بستیوں میں سے چن کر. اس کے بعد دوسری چیز یہاں پر قرآن مجید نے بیان کی کہ اس دعوت میں مشکلات بہت ہیں، بہت پرپیچ راستہ ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک وہی قیامت تک یہی حالت ہوگی. اس راہ میں رکاوٹیں بہت ساری آئیں گی اور بہت ساری پریشانیاں آئیں گی. یہ قرآن مجید نے صاف بیان کیا. حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے حتی اذا استیأس الرسل، کہ رسول نا امید ہونے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یعنی وہ مدد سے نا امید ہوتے، اللہ سے نہیں، کہ مدد نہیں آئے گی ابھی. اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگتے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، یعنی جو ایمان لا چکے رہتے ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچنے لگتے ہیں. بخاری کی روایت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کے ساتھ حضرت بلال تھے، صہیب رومی تھے، ان لوگوں نے آگے شکایت بھی کی تھی، اللہ کا رسول بہت تکلیف ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذہانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری دیکھیے. آپ نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس راہ کی اس سے بڑی تکالیف اور مشکلات کا تذکرہ کیا. کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ایمان لانے کی پاداش میں انہیں آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کے گوشتوں کو نوچ لیا گیا، اس کے بعد بھی وہ اس راہ سے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے. صحابہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ ہم پر تو مشکل بہت کم ہے، انہیں تو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی. قرآن نے اسی کے بارے میں کہا کہ لوگ سوال کر رہے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. انسان جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، وہاں سے اللہ آغاز کرتا ہے. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دیکھیے، جہاں انہیں لگا کہ اب سب ختم، اس لیے کہ سامنے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے دریا ہے، چکی کے دو پہاڑ کے درمیان پسنے والے ہیں، اب ختم ہونے والا ہے، اور وہیں سے اللہ نے راستہ بنایا. کچھ ہی دیر میں نقشہ پورا پلٹ چکا تھا. یہ نجات پا کر دریا کے راستے سے باہر نکل چکے تھے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اسی میں ڈوب گیا. راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل نجات پا گئے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اس میں ڈوب گیا. راہی کا فرق ہوتا ہے، راستہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ راہی بھی صحیح ہونا چاہیے. تو اللہ نے نجات دی. جہاں یہ بندہ سوچتا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اللہ وہیں سے ابتدا کرتا ہے. یہ دراصل مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی تھی. آخر میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. نصیحت یہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے، عبرت اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو صحیح کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے بھی ایسا کیا ہم پر بھی ایسی سزا نافذ ہوگی. یہ عبرت ہوتی ہے، نشان عبرت جس کو کہا جاتا ہے. قرآن کے بارے میں یہاں آخر میں 3 چیزیں بیان کی گئی کہ قرآن کیا ہے، تفصیل کل شیء، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والا، وہدیٰ، اور یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن کی 3 اہم خاصیتوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلی چیز یہ کہ ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرتا ہے.
کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ و شبہ ہو قرآن اس کو حل نہ کرے، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے، کم عقلی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے بیان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی زندگی کے تمام تر معاملات، چاہے وہ عقیدے کے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، تجارات ہو، معاملات زندگی، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ رحمت ہے۔ انسان اگر اس راہ کے پر چلتے ہوئے خطا غلطی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، جو توبہ اور استغفار کی شکل میں ہے۔ تو یہ قرآن کی 3 اہم صفتیں یہاں پر الحمدللہ سورہ یوسف اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے سورہ